ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج ہم اپنے لیسنس کے 10th ویڈیو پر ہیں اور 9th ویڈیو میں ہم نے ایس سی او کے بارے میں اس کے کی ورڈز کی کمپلیٹ جو ہے ہم نے وہ پوسٹ مارٹم کیا اور اس کو چیک کیا کہ ایس سی او کرتے وقت ہمیں کی ورڈز میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح آج ہم کانٹینٹس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے اور اس میں ایک ایک چیز میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں گا کہ آپ کو کانٹینٹس رائٹنگ میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کہاں پہ آپ نے احتیاط برتنی ہے اور کہاں پہ آپ نے کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو ویورز آئیے چلتے ہیں، ابھی میں آپ کو تھوڑا سا کانٹینٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو ویورز کانٹینٹس میں ہم سب سے پہلے یہ چیک کریں گے کہ از یور پیج بیٹر اینڈ ڈفرینٹ دین یور کمپیٹیٹر۔ ویورز یہ ایک بہت اہم پارٹ ہے اور اس پر آپ کو خصوصی توجہ دینی ہوگی، کیونکہ آج کل گوگل کانٹینٹس میں سے زیادہ تر چیزوں کو کنسیڈر کرتا ہے، لہٰذا آپ کا ہر پیج دوسرے سے مختلف اور ایک بہترین سٹرکچر کے ساتھ بنا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کی کوڈنگ سے لے کر اس کے فرنٹ اینڈ تک آپ کو اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہ یوزر ایکسپیرینس کے لیے ایک بہترین اور منفرد پیج ہے جس پر پڑھنے والوں کا انٹرسٹ برقرار رہے گا اور وہ زیادہ دیر تک آپ کے پیج پر ٹھہریں گے، اور ان کا زیادہ ٹھہرنا گوگل کو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کا پیج پڑھنے والوں کو اچھی معلومات فراہم کر رہا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ اگر آپ ان کو اپنے پروڈکٹ کی بہترین معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو ویورز اس سلسلے میں اگر آپ اپنے پیج پر ٹیسٹیمونیلز، نیوز یا کسٹمرز کے کمنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو اس سے کسٹمرز کی دلچسپی برقرار رہے گی اور وہ ان کو پڑھنے میں مصروف رہتا ہے، اور اس سے کسٹمر آپ کے پیج پر زیادہ ٹائم صرف کرتا ہے، اور گوگل اس کو بہت ہی یونیک پیج کے طور پر لے گا اور اس کو وہ لائک کر کے اس کی اور رینکنگ کو بہتر کرے گا۔ تو ویورز آج کل کے ماڈرن دور میں اگر آپ کا پروڈکٹ جس کی آپ اگر ویڈیو شو کر سکتے ہیں، تو ایک بہترین تیار کردہ ویڈیو بھی آپ کے پروڈکٹ میں موجود ہونی چاہیے، اور بہتر ہوگا کہ اس قسم کی سب ویڈیوز آپ کسی پروفیشنل کے ہاتھ سے ایڈٹ کروا کر بنوائیں۔ فار ایگزامپل اگر مینوفیکچر نے اس کو بنا کر اپلوڈ کیا ہوا ہے تو کم از کم اسی کو اپنے پروڈکٹ پر ایمبڈ کر دیں، تو وہ نہ ہونے سے بہتر ہوگا۔ تو ویورز اس کے علاوہ اگر آپ اپنے پیج پر فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنس ایڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، تاکہ وہ آپ کی ویب سائٹ پر آنے کے بعد کسی قسم کا شک اپنے ذہن میں لے کر آپ کی ویب سائٹ کو بند نہ کر دے اور اس کو اپنے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں۔ خیال کریں کہ اگر آپ کے کسٹمرز آپ کو بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے اس سوال کو اپنے پروڈکٹس کے فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز میں ایڈ کر دیں، جس سے آپ کا اور آپ کے کسٹمرز کا ٹائم بچے گا۔ تو اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے کہ از یور کاپی فری آف اسپیلنگس اینڈ گرامیٹیکل ایررز۔ تو کسی بھی ویب سائٹ یا کسی بھی بلاگ کے کسی بھی پیج پر اسپیلنگ اور گرامر کی غلطی ایک بہت ہی برا تاثر چھوڑتی ہیں، لہٰذا آپ اپنی کاپی کو فائنل کرنے سے پہلے اسے مختلف قسم کے ٹولز جو کہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں ان کی پروف ریڈنگ میں سے گزار کر اطمینان کر لیں اور اس کے بعد ہی اس کو پوسٹ کریں۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا کویسچن ہوگا کہ از یور کاپی لانگر دین یور کمپیٹیٹرز کاپی۔ تو ویورز اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی کاپی کا ضرورت سے زیادہ لمبا ہونا، اور خاص طور پر جب اس میں کوئی کام کی بات نہ ہو، تو اس سے بہت بہتر ایک چھوٹی کاپی ہوگی جس میں آپ نے بہترین ٹارگیٹڈ کی ورڈز اور بہترین گرامر کا استعمال کر کے
اسے اپنے ٹاپک کے عین مطابق لکھا ہوا ہے۔ تو گوگل کے مطابق وہ ایک غیر ضروری اور لمبی کاپی سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہوگی، اور اس کے بہتر رینکنگ کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے۔ ویورز، میں اس سے پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ آپ اپنی کاپی رائٹنگ اس فیلڈ کے پروفیشنل سے لکھوائیں، اور اگر آپ کی اپنی انگلش محدود ہے تو کسی بھی صورت میں کمپیٹیٹر کی کاپی کو استعمال نہ کریں، یعنی جو آپ کٹ پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کٹ پیسٹ پلیز نہ کریں، اور نہ ہی کسی مینوفیکچر کی ویب سائٹ پر جا کر اس کی کاپی اٹھا کر جو اس نے پروڈکٹ ڈیٹیلز لکھی ہیں وہ آپ اپنے پروڈکٹ ڈیٹیل میں کٹ پیسٹ کر دیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، ہر نئی آنے والی چیز یعنی کہ کاپیز کو گوگل سکین کر کے اس کی ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ اس کو اپنے سرورز پر محفوظ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ڈپلیکیٹ آنے پر گوگل اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اور ڈپلیکیٹ ہونے کی وجہ سے جب بھی ایسا کریں گے تو وہ صرف آپ اپنا ٹائم ہی ضائع کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس کا رزلٹ تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا، اور گوگل کاپی کرنے پر ہو سکتا ہے آپ کی ویب سائٹ کو مزید ڈی رینک کر دے۔ تو ویورز، اگر آپ کے وسائل محدود ہیں اور آپ نے یہ کام ہر حال میں خود ہی کرنا ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم آپ کی انگلش اس قابل نہیں کہ اس کو ہینڈل کر سکیں، تو نیور مائنڈ۔ تو ویورز، پھر بھی آپ کو چاہیے کہ کم از کم اس قسم کی کاپی کرنے کے بعد اس کی ورڈ سپیننگ کر لیں، اور اس قسم کی جب بھی آپ کاپی لیتے ہیں اس کو کسی ورڈ سپیننگ ٹول میں سے گزار کر اس کی ورڈنگ کو چینج کرا لیں، تاکہ آپ کی کاپی ہو بہو کسی اور سے نہ ملتی ہو۔ اور ویورز، گوگل سکینرز کے لیے اربوں ویب سائٹس کو سیکنڈوں میں سکین کرنا اور اس کی کاپی کا ڈپلیکیٹ تلاش کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے انٹرنیٹ پر تلاش کرنے سے آپ کو ورڈ سپننگ کے ڈھیروں ڈھیر فری ٹول مل جائیں گے جن سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ تو ویورز، اس کے بعد ہم اپنے کویسچن 4 کی طرف چلیں گے، اور اس میں ہم نے چیک کرنا ہے کہ از یور کاپی اسکینیبل۔ تو اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اس قسم کے تمام URLs کو گوگل سرچ کنسول میں آپ چیک کریں، اور ان میں سے چیک کریں کہ کسی کے ساتھ کوئی کرالیبلٹی ایشو تو نہیں، اور اس سارے پیجز آپ کے اگر اسکینیبل ہیں تو ایوری تھنگ از فائن۔ تو یہاں سے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو ویورز، ہمارا نیکسٹ کویسچن نمبر 5 از کہ از یور کاپی ریٹن فار یور ٹارگیٹ مارکیٹ۔ تو اس میں ویورز ہم نے آپ کو کنٹینٹ لکھتے ہوئے آپ کو اپنے ٹارگیٹ مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھنا چاہیے، اور اپنی پوری کوشش کریں کہ وہاں کے لوگوں کی نفسیات اور ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کاپی کو لکھیں، تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ پائیں اور ان کو آپ کی کاپی میں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ جیسا کہ اگر آپ پاکستان میں اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے لکھ رہے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جو بھی لکھ رہے ہیں وہ یہاں کے کم از کم 70% لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، نہ کہ آپ اس میں شیکسپیرین انگلش لکھنا شروع کر دیں اور اپنی ویب سائٹ سے آپ شروع میں اپنے کسٹمرز کو بھگا دیں، کیونکہ وہ ان کو سمجھ اگر نہیں آئے گی تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو ویورز، یاد رکھیں کہ کسی بھی ریڈر کی اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ کی ورڈ ووکیبلری کتنی زبردست ہے اور آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا ہوا ہے، بلکہ وہ صرف اس بات پر فوکس رہے گا کہ اس کے مطلب کا مواد اس میں موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس نے آپ کی کاپی میں ذرا بھی بوریت محسوس کی تو وہ فوراً ہی آپ کی ویب سائٹ سے یا بلاگ سے اس کو بند کر کے وہ نیکسٹ ویب سائٹ پر چلا جائے گا، جس سے آپ کا انگیجنگ ٹائم جو ہے وہ
کم ہو جائے گا، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے اس بارے میں ہم آنے والے کویشچنز میں بات کریں گے۔ تو ویورز، ہمارا کویشچن نمبر 6 از کہ از یور کاپی انگیجنگ؟ جیسا کہ میں نے اوپر بھی بیان کیا ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی کاپی میں جو بھی مواد ہے وہ آپ کے کسٹمر کو آپ کی کاپی سے جوڑے رکھے، اور اس آرٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے اور کس طرح آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کے کسٹمرز کی دلچسپی برقرار رہے اور وہ آپ کی ویب سائٹ یا آپ کے بلاگ پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم صرف کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو کاپی رائٹنگ میں تھوڑی سی جو ہے نا مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ تو ویورز، ہمارے کویشچن نمبر 7 از کہ ڈز یور کاپی یوز شارٹ پیراگرافس؟ تو ویورز، یاد رکھیں کہ کسی بھی کاپی میں لانگ پیراگرافس آپ کے ریڈرز کو بور کر سکتے ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ آپ کے کسی بھی پیراگراف میں 3 سینٹنسز سے زیادہ نہ ہوں، اور آنے والے کویشچنز میں آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ آپ نے اس میں مزید کن چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ تو کویشچن نمبر 8 از کہ آر یور ہیڈنگ اسٹرکچرڈ لاجیکلی؟ ویورز، آپ کی کاپی کا سب سے اہم ٹاپک اور اس کے مین یا پرائمری کی ورڈز کو H1 سے سٹارٹ ہونا چاہیے، اور پھر اسی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے H2 اور H3 وغیرہ میں اپنے سیکنڈری کی ورڈز اور اپنے ایسوسیٹڈ کی ورڈز کا سہارا لیتے ہوئے آپ نے اپنی کاپی کو لے کر آگے چلنا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو ایک نظر میں ہی پتہ چل جائے کہ اس کاپی میں کس چیز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور مطلوبہ معلومات کی ظاہری موجودگی اگر اسے ان ہیڈنگز کی شکل میں نظر آئے گی تو کسٹمر اسے ضرور پڑھے گا۔ تو ویورز، کویشچن 9 از یور کاپی یوزنگ بولٹ پوائنٹس اینڈ نمبرز؟ اپنی کاپی کو مزید ڈسکرپٹیو بنانے کے لیے آپ کو اپنی کاپی میں نمبرز اور بولٹس پوائنٹس کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی کاپی کا مواد ایک سرسری نگاہ سے ہی پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ویورز، ہم ابھی چلتے ہیں کویشچن 10 کی طرف کہ از یور کاپی فریش؟ تو ویورز، کاپی لکھنے کے بعد وقتاً فوقتاً اسے ضرور چیک کرتے رہیں کہ اگر اس میں کچھ چینجز آ گئی ہیں تو آپ ضرور اس کو ایڈٹ کریں۔ تو ویورز، کیونکہ آؤٹ ڈیٹڈ کاپیز ریڈرز پر برا اثر چھوڑتی ہیں اور وہ کاپیز انگیجنگ نہیں رہتی، جس سے آپ کی کاپی کا ریڈنگ ٹائم کم ہو جاتا ہے، اور جب ریڈنگ ٹائم کم ہو جاتا ہے تو آپ اپنی گوگل کی رینکنگ کو کھو دیتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا کاپی رائٹنگ اور کانٹینٹس کی چیک لسٹ کے بارے میں، اور اس سے آگے آنے والے 2 ٹاپکس بھی بیسیکلی جس میں امیجز اور ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ان کا تعلق بھی کانٹینٹس سے ہی بنتا ہے، لیکن ان کو میں الگ ویڈیو میں پیش کروں گا، لہٰذا میں آنے والی 11ویں ویڈیو میں آپ سے ملتا ہوں۔ جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو ویئرس، سی یو ان 11th ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔